السلام علیکم۔ پروگرام دورہ کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے سینئر صحافی اور ڈان نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف افتخار شرازی صاحب۔ آج بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے بڑھتے ہوئے مسائل کی۔ کوشش کی تھی کہ ایک قومی مخلوط حکومت بنائی جائے، چاہے وہ بلوچستان صوبے میں ہو، چاہے وہ مرکز میں ہو اور پنجاب صوبے میں ہو، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو اتحادی ہیں کچھ دیر سے ناراضگی کا اظہار کریں۔ شروع میں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ نے بار بار کہا کہ ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو کوئی سن نہیں رہا اور بات جو کی جا رہی ہے ہم سے وہ بھی تسلی بخش نہیں ہے۔ پھر ساتھ میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک سرپرائز اعلان میں استعفیٰ اناؤنس کیا۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کو وزیر آئی ٹی بنایا ہوا تھا اور یہ بھی یاد رہے کہ فروغ نسیم صاحب وزیر قانون ہیں، یعنی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی 2 وزارتیں، لیکن فروغ صاحب کا کہنا ہے کہ وہ پورے پاکستان کے نمائندے ہیں، صرف متحدہ کے نہیں۔ پھر آخر میں پاکستان مسلم لیگ کاف، جس کا ایک بنیادی کردار ہے پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں قائم رکھنے کا، اس نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اب ان تمام معاملات پر بات کریں گے آج۔ جی شرازی صاحب، کچھ ٹائمنگ کے حوالے سے بھی ایک عجیب قسم کا صورتحال دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بار بار کہہ رہی ہے کہ جی کوئی ہم غیر مستحکم جو انسٹیبلٹی ہے اس کی طرف نہیں جا رہے، مستحکم ہوتے جا رہے ہیں اور جو بھی ہمارے اتحادی ہیں ہم ان کی باتیں سنیں گے۔ لیکن اس میں جناب جو زیادہ سنجیدہ باتیں ہیں، جس طرح بی این پی کے 6 نکات ہیں، ان پر عمل درآمد ہمیں نظر آئے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے جن خدشات کا اظہار کیا کہ شاید تحریک انصاف کے لیے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے اتحادی بھی ناراض ہو رہے ہیں۔ اگرچہ دیکھا جائے تو پچھلے کوئی 1.5-2 سال ان کی حکومت کو ہو چکا ہے، تو پرفارمنس تو کوئی ٹھیک نہیں ہے، رادر بہت پور پرفارمنس ہے۔ لوگوں کے لیے مشکلات کئی گنا بڑھ چکی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو انفلیشن ہے، مہنگائی پچھلی 20 سال کی بلند ترین سطح پہ پہنچی ہوئی ہے، اور بھی اسی طرح کے اور جو وعدے کیے گئے تھے، جو بڑی ایک روزی پکچر خان صاحب نے دکھائی تھی لوگوں کو، اس میں سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ نہ کوئی 50 لاکھ گھر آئے، نہ کوئی 1 کروڑ نوکریاں کچھ ملی، رادر یہ کہ کئی لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ تو یقینی طور پہ اس طرح کا جو پریشر ہے وہ ان کے اتحادی بھی ضرور فیل کر رہے ہوں گے کہ گورنمنٹ پرفارم نہیں کر رہی، اور کل کو جو فیلئر ہوگا اس کو کلیکٹیو فیلئر تصور کیا جائے گا اور اس کے اندر وہ بھی حصے دار ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے ہلکے کی سیاست کرنی ہے، انہوں نے لوگوں کے پاس جانا ہے، تو ان کے لیے ایک بڑا جینوئن ریزن ہے کہ وہ اپنے کنسرن شو کریں۔ لیکن میرا نقطہ اصل یہ ہے کہ کیا 2018 کے الیکشن کے بعد یہ جو ایک کولیشن گورنمنٹ بنی ہے، یہ جو شادی ہوئی ہے، کیا یہ اتحادیوں کی مرضی سے ہوئی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ایم کیو ایم پاکستان کے جو کراچی میں جس نے تحریک انصاف کے ہاتھوں شکست کھائی، وہی جماعت مرکز کے اندر حکومت بنانے کے لیے اپنا کاندھا پیش کر رہی ہے۔ تو اس طرح کی پولیٹیکل اسٹوپیڈیٹی تو میرے خیال میں کسی نئی جماعت سے بھی تصور نہیں کی جا سکتی۔ تو بھی میرا خیال میں ان کی مرضی سے ظاہر سی بات تو اس اتحاد کا حصہ نہیں بنے۔ یہی معاملہ کاف لیگ کا ہے۔ اور انٹرپٹ کر رہا ہوں میں آپ کو، متحدہ قومی موومنٹ کا ایک عجیب سا ایک خصوصی قسم کا کیس ہے۔ آپ ان کی پارٹی کی ہسٹری کو بھی دیکھ لیں، 80 کی دہائی، 90 کی دہائی، خیر اب تو انہوں نے اپنے آپ کو ری برانڈ کر دیا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہیں۔ لیکن جب بھی آپ کا وفاق تھوڑا سا با اختیار ہو جاتا ہے، کوئی بڑی سیاسی جماعت آ جاتی ہے مرکز میں، تو متحدہ قومی موومنٹ اگلے دن پھر کوalition میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھا تھا جب یہ تمام ٹریجری اپوزیشن سارا اپنے پیک پہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، جب آصف زرداری صاحب بار بار رحمان ملک صاحب کو بھیج دیتے بطور اسپیشل انوائے کہ جی آپ کسی طرح سے ان کو منائیں۔ تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے خود اپنے وولیشن سے انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، یہ جو ایک طرح کی ارینجمنٹ ہے یہ خود سے نہیں کی، یہ خود راضی نہیں تھے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جو تاریخ ہے جناب، وہ کچھ اور نہیں بتاتی کہ جو بھی آدمی ہے اس کے ساتھ جا کے مل جاؤ اور جو ڈیمانڈز ہیں بار بار ان کو حاصل کرتے جاؤ اپنے۔ نہیں، وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بالخصوص ایم کیو ایم کے بارے میں کہا جاتا ہے اور جے یو ایف اے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ رہنا پسند کرتے ہیں، اپوزیشن بینچوں میں بیٹھنا ان کا کبھی مزاج بھی نہیں رہا،
اور نہ ہی اس طرف جاتے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھا جائے کہ جس صوبے میں اور بالخصوص جس شہر میں سیاست کر رہے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے پولیٹیکل وزڈم یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بڑی اچھی سی آفر دی ہے کہ آپ مرکز میں تحریک انصاف سے علیحدہ ہو جائیں اور پروونشل گورنمنٹ کے اندر ان کو اس سے بڑا ایک طرح سے حصہ دینے کے لیے وہ تیار ہے. اور میرے خیال میں اگر وہ صوبائی حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو جو وہ ڈیمانڈ اس وقت کر رہے ہیں کہ ان کے میئر کو فنڈز دیے جائیں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں, کوئی ترقیاتی کام آگے بڑھیں, مرکز نے کچھ وعدے کیے تھے, تو میرے خیال میں یہ تو پھر ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, وہاں سے بہت کچھ مل سکتا ہے. لیکن ایسا وہ نہیں کرنا چاہ رہے اور انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ نہیں, وہ آپشن وہ نہیں لے سکتے. تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ فیصلے کرنے میں نہ تو ایم کیو ایم اتنی آزاد ہے, ان کو میرے خیال میں اس سے پہلے ریلیف مل چکا ہے, ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ اس طرف نہیں جاتے تو ممکن ہے کہ پھر بہادرآباد کے دفاتر پہ چھاپے بھی شروع ہو جائیں, پھر ٹینکیوں سے اسلحہ نکلنا بھی شروع ہو جائے, پھر لوگوں کی گرفتاریاں بھی شروع ہو جائیں, کیسز بھی بننا شروع ہو جائیں, این ممکن ہے کہ کوئی کارکن اور مسنگ ہونا شروع ہو جائیں. تو میرے خیال میں ان کو جو پہلا ریلیف ملا اس کو کافی سمجھتے ہیں, بٹ پبلک کنزمپشن کے لیے وہ اس طرح کا سٹینس لے رہے ہیں کہ شاید ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مطالبات, لوگوں کے مسائل حل ہوں, لہٰذا مرکز کو اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے. اور رہ گیا معاملہ یہ کہ جس طرح کی ڈیمانڈز وہ لے کے آئے, جو 6 نکات آپ کہہ رہے تھے مینگل صاحب کے, بی این پی کے, تو میرے خیال میں اس میں تو اب خود وہ سوشل میڈیا کو لے کے ٹویٹ کر رہے ہیں, ان کے مسنگ پرسنز واپس آ رہے ہیں, ان کو باقی بھی بہت کچھ مل رہا ہے. اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ خان صاحب کا ایریا جس کے اندر اگر کوئی لاپتہ لوگ ان کو واپس لانا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور کا کام ہے, اگر کرنا چاہیں گے تو کریں گے, نہیں کرنا چاہیں گے تو نہیں کریں گے. اور اگر ایم کیو ایم کے بھی یہ مطالبہ ہے, اس میں سے سب سے بڑا ایشو ان کا یہی ہے کہ ان کے بہت سارے کارکن لاپتہ ہیں, ان کے بارے میں بتایا جائے, ان کو واپس لایا جائے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے صاحب؟ ایک سنجیدہ سوال جناب, اور اس میں کوئی اس طرح کا طنز نہیں ہے, کوئی سارکیزم نہیں ہے, میں خود سمجھنا چاہ رہا ہوں. پنجاب صوبے میں جہاں پاکستان مسلم لیگ کاف اب کہہ رہی ہے کہ جی یہ ہمارے مطالبات ہیں, ابھی چیمہ صاحب کی بھی ہم نے دیکھی جو سٹیٹمنٹ تھی, عثمان بزدار صاحب کو, اور دس از اے سیریس کویسچن جناب, عثمان بزدار صاحب کو آپ نے وزیر اعلیٰ کیوں لگایا ہے, تقرر کیوں کیا ہے؟ وہ جو ان میں خوبیاں ہیں یا جو ان کی کارکردگی ہے اس میں وہ کون سے مثبت نکات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے عمران خان صاحب دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں ان کے پیچھے؟ بھائی وہ تو خان صاحب نے میرٹس خود بتائے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ ایک بڑا پسماندہ علاقے سے ان کا تعلق ہے, وہ شخص ہیں کہ جن کے گھر میں بجلی کا میٹر نہیں ہے, بڑے سادہ ہیں, بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, اور ان میں ایک بڑا پیشن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا صوبہ اور بالخصوص جو پسماندہ علاقے ہیں وہ ترقی کریں. تو ان کے خیال سے تو بڑے ویژنری آدمی ہیں اور ایک ویژن کے ساتھ وہ آئے ہیں, اگرچہ وہ ویژن پچھلے کوئی 18 ماہ میں ٹرانسلیٹ ہوتا اور ریالٹی میں ہمیں تو نظر نہیں آیا, لیکن ان کے خیال میں وسیم اکرم پلس ہیں اور وہ ایک دن پرفارم کریں گے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کاف لیگ کے جو جن کی سپورٹ سے ہی بنیادی طور پہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کھڑی ہے, اگر وہ سپورٹ ہٹ جائے تو اگلے دن وہ گر جائے, اور وہ بھی تحفظات کا اظہار کرے. لیکن یہی بات ہے میرے خیال میں, جب ان کا چناؤ کیا گیا تھا تو اپنے جو قریبی لوگ تھے شاید ان کی بات بھی انہوں نے نہیں سنی اور ان کا انتخاب انہوں نے کیا. اور اب اگر کوئی کنسرنز آ رہے ہیں ان کی پرفارمنس کو لے کے تو ان کو بھی میرا خیال میں نہیں سنا جا رہا. اور کچھ لوگ تو ان کے دوست جو قریبی فیڈرل منسٹر ہیں, جب نجی محفلوں میں آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ بڑے کھل کے ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم فیڈرل کیبنٹ کے اندر یا سائیڈ لائن اسپیکر عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پرائم منسٹر کے ساتھ, تو ہم اپنے کنسرنز کا اظہار ان کے سامنے بھی کرتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کسی کو سننے کے موڈ میں ہیں. تو ظاہری سی بات ہے, اب جب تک اتحادی ان کے ایکسٹریم سٹیپ نہیں لیتے اور اپنی سپورٹ واپس نہیں لیتے, یا ان کی پارٹی کے اندر سے کچھ جو وائسز ہیں اور وہ اوپنلی پھر میڈیا پہ ہمیں سننے کو نہیں ملتی, مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کوئی زیادہ اس معاملے کے اوپر سنجیدگی دکھائیں گے اور ان کی تبدیلی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس کی طرف جائیں گے. لگتا ہے یہ ہے کہ وہ جو میرٹ انہوں نے طے کیا اس کے اکارڈنگلی وہ ان کے حساب سے ٹھیک چل رہے ہیں, اور یہی چلتے ان کے حق میں کہا جاتا ہے جناب ٹو گیو دی ڈیول ہز ڈیو کہ منصوبہ بندی ہوئی جنوبی پنجاب میں ڈی جی خان میں پہلے نہیں نظر آتی تھی, لیکن اگر ایسا ہے تو پبلک سینٹیمنٹ میں یہ بات ریفلیکٹ نہیں ہو رہی. اور جو دوسری بات ہے جناب مختصراً کہتے ہوئے پھر اگلے سیگمنٹ پہ چلتے ہیں, پاکستان مسلم لیگ کاف جس پہ بے تحاشا نیب کے کیسز تھے وہ کہیں اب نظر نہیں آتے ہیں. تو جب آپ بات کرتے ہیں احتساب کی, اکراس دا بورڈ احتساب کی,
تو چلیں اگر آپ اپنے سے شروع نہیں ہونا چاہتے تو جو آپ کے اپنے اتحادی ہیں جنہوں نے پرویز مشرف صاحب کے دور میں بہت بڑے بڑے کیسز اپنے خلاف رجسٹر کروائے ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ اس طرف بھی جانا شروع ہو جائیں۔ اگلے حصے میں اسی موضوع پر بات کریں گے کہ نئے ریفرنسز آ رہے ہیں سابق صدر پاکستان پہ اور سابق وزیر اعظم پاکستان پہ، وہ کیا معاملہ ہے، بات کریں گے اگلے حصے میں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ دو رائے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے پسندیدہ موضوع کے بارے میں، احتساب اور دو سابق وزرائے اعظم اور سابق صدر پاکستان کے خلاف جو نیب ریفرنسز فائل کرنے کو جا رہا ہے۔ شرازی صاحب، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جناب کہ پی ایم ایل کیو کے جو ریفرنسز ہیں، یعنی پی ٹی آئی کا جو ایک اہم اتحادی ہے پنجاب صوبے میں، وہ سارے شیلو ہو چکے ہیں۔ اب اور خبریں آ رہی ہیں کہ جو پی ٹی آئی میں ایک خصوصی معاون صاحب ہیں جو وزارت کا چارج اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کو بھی کلین چٹ دے گئی ہے، اور چلیں یہ شاید ایک کنگریچولیشنز بنتا ہے۔ کم بار سننے کو ملتا ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اس طرح کے کلین چٹس دے آپ کو، ان کا کنوکشن ریٹ جو ہوتا ہے نیچے والی عدالتوں میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن پی ٹی آئی میں بھی کئی وزراء ہیں اور چیئرمین نیب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کے خلاف ایک تو انکوائری کا سلسلہ جاری ہے اور ان کے خلاف ریفرنسز بھی فائل ہونے چاہیے۔ یہ جناب اکراس دا بورڈ کب ہوگا اور کیا پی ایم ایل کیو سے شروع ہو سکتا ہے؟ یار آپ تو ایک تو اسد دیکھیں، چیئرمین نیب نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہواؤں کے رخ تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کل پرسوں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی ڈیٹ تو نہیں دی تھی نا، کچھ ایسا تو نہیں کہا تھا کہ کل ہو رہے ہیں پرسوں ہو رہے ہیں۔ تو جب ہواؤں کے رخ تبدیل ہوں گے تو بھائی ضرور جو آپ جس طرح کے کنسرنز آپ شو کر رہے ہیں تو ان کو ضرور انشاءاللہ وہ ایڈریس کریں گے، اور وہ بھی شہریار افریدی کی طرح کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، ان کے پاس بڑا ایک اہم منصب ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس جو بیماری کو ہے جو کرپشن، اس کو جڑ سے اکھاڑ کے وہ پھینک دیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ تو چودھری برادران کی یا پھر مون صلاحی کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں جو اس سے پہلے ہم کے پی کے کی بات کر لیتے، معلم جبہ کا کیس میرے خیال میں جو آشیانہ اور صاف پانی کیس شہباز شریف جس کے خلاف وہ بھگت رہے ہیں عدالتوں میں مقدمات، اس سے کہیں پرانا ہے، بٹ ابھی تک اس کے اوپر بھی انکوائری سٹیج کے اوپر چیزیں مکمل نہیں ہو پا رہی۔ بلین ٹری کے اندر تو کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ چیزیں اسٹیبلش ہو گئی کہ کتنا کوئی وہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے، اور اس کی تو سپرویژن خان صاحب جب یہ چل رہا تھا پروجیکٹ تو خود کیا کرتے تھے، ہو جایا کرتے تھے، تو وہاں پہ بھی لگ رہا ہے کہ بہت کچھ۔ پشاور میوزیم کا کیس ہے جس کے اندر اربوں روپے کے نوادرات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے چوری کر کے بیرون ملک جا کے بیچے گئے، اس میں کچھ بیوروکریٹس بھی ہیں، کچھ پولیٹیشنز کا نام بھی، اور ایک ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو بڑے خاص ان کو ایک طرح سے بڑے کلوز ہیں خان صاحب کے، اور اس وقت کے پی کے اندر کسی ایک اہم عہدے پہ بیٹھے بھی ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ پھر بی آر ٹی کو لے کے بات ضرور ہوتی تھی لیکن نیب اس طرف گیا نہیں، اب معاملہ کیونکہ کورٹ میں چلا گیا تو ایکسکیوز پیش کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے کلیئر ہوگا تو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ ساتھ میں آپ دیکھیں بینک آف پنجاب، بینک آف خیبر کی بات، وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کئی انلیگل اپارٹمنٹس ہوئے ہیں، لیکن اس معاملے کے اوپر بھی کچھ نہیں ہو جا رہا۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گا اکرم درانی صاحب، ان کو تو کئی بار بلایا گیا ہے، لیکن ایک میں بتا رہا ہوں ملک قاسم صاحب، ان کا تعلق جب تک جے یو ایف اے سے تھا تو ان کے خلاف ایک کیس جو ہے وہ شروع ہو گیا، اب وہ تحریک انصاف میں آ چکے ہیں تو ان کی ایک پیشی بھی ابھی تک نہیں ہوئی۔ ان کے مقابلے میں اکرم درانی صاحب کئی دفعہ بلکہ ان کی والدہ تک بھی پیش ہو چکی ہیں نیب کے سامنے۔ تو میرا خیال میں جو بات ہم کرتے ہیں یا اپوزیشن کرتی ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہمیں جان نظر آتی ہے کہ سارا کا سارا معاملہ بڑا یک طرفہ چل رہا ہے۔ پنجاب کے اندر دیکھ لیں، علیم خان صاحب کو آپ نے ضرور پکڑا، آپ نے کچھ دیر ان کو گرفتار بھی رکھا، لیکن اس کے بعد وہ معاملات کہاں چلے، کہاں تک گئے، کسی کو پتہ ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک سوال ضرور ہے نیب کی کارکردگی کو لے کے، اور ساتھ میں جو اس سے تاثر لیا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، مخالفین کو پکڑا جا رہا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو نئی انویسٹیگیشن ہے اس کے اندر آپ نے بڑی اچھی بات ہے کہ ہیلی کاپٹر کیس کے اندر آپ نے خان صاحب کو کہا اس کیس کو کلوز کر دیا، آپ کو لگا کہ اس کے اندر کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے۔ اب زلفی بخاری صاحب جو ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے کیس کلوز کر دیا، لیکن یہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیک اکاؤنٹس کیس کے اندر اگرچہ ایف آئی اے نے اتنی لمبی چوڑی تحقیقات کی، اور اب آپ کو آ کے پتہ چلا نیب کو کہ اس کے اندر وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو سابق ہیں ان کو بھی ان کے خلاف ایک ریفرنس بنتا ہے، یا یوسف گیلانی ہو گئے، آصف زرداری ہو گئے۔ تو میرا خیال میں
اگر ان اپوزیشن کے لوگوں کو لے کے آپ بڑے انہماک کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو دیگر معاملات کے اوپر بھی آپ اسی طرح چلیں. مولانا جبہ کے اندر پرویز خٹک صاحب ہیں, اعظم خان ہے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اس وقت پرائم منسٹر کے, ان کا نام لیا جا رہا ہے. سینئر منسٹر ہیں KPK کے اندر عاطف خان صاحب, ان کا نام لیا جا رہا ہے. تو کچھ تو بتائیں کہ آپ چیزوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں, ہواؤں کا رخ کب تبدیل ہوگا, اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہوگا یا گورنمنٹ کے 5 سال بعد ہوگا, تو کم از کم کچھ تو کلیئرٹی آنی چاہیے. چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے کیسز آلریڈی انیشیٹ کیے ہوئے ہیں جن کا جو نتیجہ ہے کبھی کنوکشن نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے آپ نیچے سے اس میں کنوکشن کروا لیتے ہیں, لیکن اعلیٰ عدالتیں پہنچتے پہنچتے آدمی کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے, وہ بعد میں بری بھی ہو جاتا ہے. یہ چیز کبھی اس کی فائنالٹی نہیں ہوتی. اب آپ نے آصف زرداری صاحب کے کیس کا حوالہ دیا جناب, وہ JIT رپورٹ بھی آپ کے سامنے ہے, جو ہر چیز کا جو گٹ جوڑ ہے, راونوار, بحریہ ٹاؤن, زرداری صاحب, اس میں کیا کچھ نہیں ہے جناب. فیک اکاؤنٹس کی بھی جو فہرست ہے اس میں اومنی گروپ سامنے ہے, بحریہ ٹاؤن سامنے ہے, کس طرح انہوں نے زمینیں چھینی, کس طرح انہوں نے سندھ پولیس کا غلط استعمال کیا, کس طرح فیک اکاؤنٹس کے ذریعے آپ کا جو گھر میں سیمنٹ استعمال ہوتا تھا, جو آپ کے جہاز کے ٹکٹ تھے, جو آپ کے گھر میں کھانا آیا کرتا تھا, وہ سب کا سب اسی یہ بلیک منی سے آتا تھا جس کو آپ پھر ان اکاؤنٹس کے ذریعے لانڈر کر رہے تھے. تو اتنے زیادہ جب شواہد ہوں آپ کے پاس اور اس کے باوجود یہ تمام ضمانتیں ہو رہی ہیں اور اس کے باوجود یہ جو کیسز ہیں یہ نتیجے تک نہیں پہنچ رہے. یاد رہے کہ 90 کی دہائی میں بھی آصف زرداری صاحب کو کورٹ نے کنوکٹ کیا تھا اور پھر عدالت عظمیٰ نے ان کو بری کر دیا تھا. بہت مشہور لینڈ مارک ججمنٹ بنی تھی, جہاں وہ کیسز ہیں سر جدھر FIA نے انویسٹیگیشن کی ہے, جدھر عدالت عظمیٰ نے نوٹس لیا ہے, جدھر آدمی گرفتار بھی ہوا ہے, تو آخر کار اس کو آپ کیوں نہیں قصوروار ٹھہرا سکتے, اس کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ آپ تو یہ تو میرے خیال میں اس کے مقابلے میں بڑے چھوٹے کیسز ہیں. آپ تو پاناما کیس کو لے لیں. پاناما کیس کے اندر کیا ہوا ہے؟ احتساب عدالت اسلام آباد سے آپ نے نواز شریف, مریم نواز کو جس کیس کے اندر کنوکشن آپ نے کی ہے, سزائیں دی ہیں, بعد میں اس کیس کے فیصلے کے اوپر کتنے بڑے سوال ہائی کورٹ کے اندر اٹھے ہیں آپ کے سامنے ہے. ایک جج کی ویڈیو ٹیپ آ گئی, اس نے کیا بتایا, اس کو کس طرح انفلوئنس کیا گیا. تو میرا خیال میں یہ جو نیب کے اینڈ پہ انویسٹیگیشن کا عمل ہے یہ تو بہت ہی پور ہے, اور میرا خیال میں اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شاید اس ادارے کے اندر بھی لوگوں کو میرٹ پہ بھرتی نہیں کیا گیا. ایک تو میرا خیال میں اس کے اندر بھی سفارش کا ایلیمنٹ ہے, اور ساتھ میں پھر اگر وہ لوگ آ بھی گئے تھے غلطی سے تو ان کی جو پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے تھی انویسٹیگیشن کو لے کے کہ کس طرح کی جاتی ہے, شاید وہ بھی نہیں ہوئی. مختصراً شرازی صاحب متبادل کیا ہونا چاہیے اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ اتنا بڑا فیک اکاؤنٹس کا سکینڈل ہو رہا ہے, یہ ساری زمینیں آپ ہڑپ کر رہے ہیں اور بڑے بڑے انڈسٹریل گروپس کے خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو پھر کیا کیا جائے, کنسیڈرنگ آپ نے خود اس کا ذکر کیا کہ نیب کی انویسٹیگیشن کیپیسٹی کس طرح کی ہے؟ ڈیفینیٹلی میرا خیال میں تو فواد چودھری صاحب نے بڑی اچھی تجویز دی ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ FIA کو اور نیب کو ایک ہی ادارہ بنا دیا جائے. ایک تو میرا خیال میں خود خان صاحب بھی شاید نیب کو لے کے تو پہلے تو اس کے اوپر وہ بلیو نہیں کرتے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جب ان کی گورنمنٹ آئی ہے KPK کے اندر تو انہوں نے علیحدہ سے اپنے کمیشن احتساب کمیشن بنایا تھا. وہ تو اس پہ یقین نہیں رکھتے, ان کا خیال تھا کہ ڈکٹیٹر کا دیا ہوا ادارہ ہے تو اس پہ تو میرا خیال میں اب چاہیے کہ اب جس ادارے کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے اور فیکٹس بتاتے بھی ہیں کہ شاید وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, پھر اس کے قانون کے اندر اتنے سکم موجود ہے, پلی بارگین سے لے کے تو والنٹری ریٹرنز, تو میرا خیال میں پھر اگر اتنے کنسرنز آ گئے ہیں تو پھر بہتر یہ ہوگا کہ اس کو بیٹھ کے ڈسکس ڈیبیٹ کیا جائے اور ایک نیا ادارہ بنایا جائے, ختم کریں تاکہ ایک ٹرانسپیرنسی بھی آئے اور لوگوں کا ایک اعتماد بھی ہو کہ نیا ادارہ جو کہ بڑے بہتر انداز میں چیزوں کو آگے لے کے چلیں. جناب اگلے حصے میں بات کریں گے صوبہ سندھ کی, اور وہاں جب آپ چاہتے یہ ہیں کہ پولیس کے سینئر افسران کو منتقل کیا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ہمیشہ متنازع کیسے بناتی ہے, اور اب بات کر رہے ہیں کہ ایک انکوائری ہونی چاہیے. سعید غنی صاحب کا کہنا ہے, بات کریں گے اس پر, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. انتظامیہ سے تنگ, وفاق سے تنگ, حزب اختلاف سے تنگ یعنی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سے تنگ, اداروں سے تنگ, پاکستان پیپلز پارٹی نے آج اپنی ہی پولیس پر بھی حملہ کر دیا ہے. سعید غنی صاحب کا کہنا ہے کہ سندھ پولیس اب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی نیب کی طرح بن چکی ہے, ہر طرح کے جرائم میں ملوث ہے, اور یہ کچھ دن بعد آتا ہے جب شکارپور کے SSP نے
سندھ کے وزیر پہ بھی سنجیدہ الزامات لگائے ہیں، اور سندھ کے وزیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ سب کا سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں نے پولیس کے ان افسران کی تنقید کی اور مخالفت کی۔ تو افتخار شرازی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ اپنی پولیس ہے، اگر سندھ پولیس میں اس طرح کے عیب آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور بے شک آپ آئی جی کو بھی چاہ رہے ہیں کہ واپس منتقل ہو جائیں، وفاق واپس پہنچ جائیں، تو یہ آپ کا اپنا مسئلہ نہیں ہے؟ اور جب متحدہ قومی موومنٹ آپ کو کہتی ہے کہ یہ نہ تو خود حکومت کرتے ہیں نہ کسی کو حکومت کرنے دیتے ہیں، اس میں کتنی حقیقت نظر آتی ہے؟ بس میرا خیال میں اگرچہ ان کے گلے شکوے ویسے ہی ہیں جیسے کہ ان کے کسی زمانے میں 2016 میں اے ڈی خواجہ صاحب اس وقت بھی آئی جی تھے، اور ان سے تھے کہ وہ شاید اچھا پرفارم نہیں کر رہے، وہ ٹھیک آفیسر نہیں ہیں، وہ سب کو لے کے ساتھ نہیں چل رہے۔ اور ہوا کیا کہ آپ نے شکایت کا انبار لگایا، لیکن ان کو آ کے سندھ ہائی کورٹ نے، اس کے بعد سپریم کورٹ نے ریسکیو کیا گیا کہ اس وقت کی جو پروونشل گورنمنٹ تھی ان کے تمام ایلیگیشنز کو ایک طرح سے بے بنیاد مانا گیا، اور ان کو عدالت نے پروٹیکشن دی اور کہا کہ وہ ایون کہ 5 سال تک اس صوبے کے آئی جی رہیں گے۔ تو میرا خیال میں پیپلز پارٹی گلے شکوے اور پرفارمنس کے اوپر سوال نشان ضرور اٹھائے، لیکن فیکٹس فگرز کے ساتھ آئے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے دیں اور کہہ دیں کہ وہ اچھا کام نہیں کر رہے۔ اچھا کام نہیں کر رہے تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا، آپ کی سیاسی جلسے سے خطاب نہیں کر رہے، آپ وہاں کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو چاہے کہ فیکٹس کے ساتھ سامنے آئے اور بتائے کہ کہاں پہ ان کے احکامات کو نہیں مانا گیا، انہوں نے غیر قانونی طور پہ کام کیا۔ یہ اگر وفاق کو خط لکھنا اور کنسرن شو کرے ایک پولیس افسر، تو میرا خیال میں کوئی بہت بڑا سیریس کرائم نہیں ہے۔ ممکنہ طور پہ انہوں نے آپ کو بھی لکھے ہوں کچھ خطوط، بٹ آپ نے ان کو نہیں دیکھا، نہیں پڑھا، نہیں ان کے کنسرنز کو مانا۔ لیکن میرے خیال میں جو ماضی بتاتا ہے نا اسد، وہ ایک آئی جی سے بڑے خوش تھی پیپلز پارٹی گورنمنٹ، جن کا نام ہے غلام حیدر جمالی صاحب۔ ٹھیک ہے، اب مزے کی بات ہے کہ اگرچہ پروونشل گورنمنٹ ان سے خوش تھی، لیکن ان کو سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ان کو وہاں سے ہٹایا گیا، اور ان کے خلاف جب ایک انکوائری ہوئی، اس انکوائری کے اندر یہ اسٹیبلش ہوا کہ جو 5,500 لوگ بھرتی کیے گئے تھے سندھ پولیس میں، وہ غیر قانونی طور پر میرٹ سے ہٹ کے کیے گئے تھے۔ اور میں اسی پہ ہی آ رہا تھا جناب، بلکہ آپ نے تو وہی بات پہلے ہی کر دی۔ ایک اور بھی پولیس افسر تھے جن سے پاکستان پیپلز پارٹی بے حد خوش تھی، اور ان کا نام راو انوار تھا، ملیر سے ان کا تعلق تھا، اور اتنے زیادہ پولیس انکاؤنٹرز میں ان کا نام بار بار آ رہا تھا، اور کچھ دہائیوں سے آ رہا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا شرازی صاحب، کیونکہ طویل صاحب تھی تجربہ ہے آپ کا، کہ نقیب اللہ محسود کیس سے پہلے راو انوار کو تو ایک بہت دبنگ قسم کی شخصیت مانا جاتا تھا کراچی کے حدود میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کو گلوریفائی کیا جاتا تھا۔ وہ تو یہ جو انکاؤنٹرز تھے فخر سے بیان کیے جاتے تھے پریس کانفرنسز میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بیانیہ کا یہ ایک حصہ بنا تھا۔ اور اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ صدر آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ایک بہادر بچہ تھا، تو کس طرح کا تاثر جانا چاہیے جناب کہ اگر آپ کلیم امام صاحب سے ناراض ہیں، اے ڈی خواجہ صاحب سے ناراض ہیں، لیکن وائی صاحب سے خوش ہیں، اور راو انوار صاحب سے خوش ہیں، تو یہ امپریشن کس طرح جانا چاہیے؟ وائی صاحب نہیں، جمالی صاحب؟ تو بھائی آپ نے تو خود ہی بتا دیا نا، ان کے خیال میں تو بہادر بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو ان کے مرضی کے ڈی پی اوز کو لگائیں، ان کے مرضی کے ایس ایچ اوز کو لگائیں، ان کی مرضی کی بھرتیاں کریں، ان کے جو پولیس کے نیچے افسران ہیں وہ وڈیروں کو، ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو اپیز کریں، وہ ان کے فیملی کے لوگوں کی باتیں مانیں، ان کے مخالفین جو سیاسی مخالفین ان کا رگڑا لگائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں ذوالفقار مرزا صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا جب انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی تھی اور کچہری میں آئے تھے، اور کس طرح اس وقت بھی وہ جو غلام حیدر جمالی صاحب تھے آئی جی تھے، اور پولیس فورس نے پھر جو محافظوں کے ساتھ کیا تھا ذوالفقار مرزا کے، سب کو یاد ہوگا۔ تو میرے خیال میں ان کو اس طرح کے جو بہادر بچے ہیں چاہیے جو ان کی مرضی کے مطابق چلیں، بعد میں بے شک وہ نیب کے کیس بھگتتے رہیں، بعد میں وہ عدالتوں کے جا کے چکر لگاتے رہے، وہاں پہ ذلیل و خوار ہوتے رہے، لیکن ان کو ایسے لوگ چاہیے کہ جو ان کی مرضی اور منشا کے تحت چلے۔ تو میرا خیال میں اس وقت بھی اگرچہ کلیم امام صاحب اب کچھ بدل گئے ہیں، اگر دیکھا جائے تو جب یہ 2018 کے بعد گورنمنٹ آئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت یہ پنجاب کے اندر آئی جی تھے، اور پاک پتن کا واقعہ آپ کو بھی نہیں بھولا ہوگا کہ جب خاتون اول کے بچے رات کی اندھیرے میں کہیں جا رہے تھے، اور ایک وہاں کے ڈی پی او نے ان کو روکا اور تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا کہ آپ کون لوگ ہیں، اور اچانک شکایت ہوئی تو راتوں رات ہی
कलीम इमाम साहब ने उस वक्त के जो पाक पतन के DPO थे उनको मुअत्तल करके बाद में उनको वहां से ट्रांसफर भी कर दिया था, और जब मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो वहां पे उनको हजीमत का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर लिया था, उन्होंने सियासी जब दबाव आया था तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ काम किए थे कि जो नहीं करने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे हम उनको शाबाश देते हैं कि उनका ख्याल ये है कि उनके ऊपर न सिर्फ पीपल्स पार्टी के जो हुक्मरान खानदान है उनकी फैमिली के लोगों का, खुद वज़ीर आला के बारे में भी कहीं वो कहते फिरते, और मेरे ख्याल में उन्होंने वफाक के कुछ जो सीनियर लोग उन तक अपने कंसर्न पहुंचाए कि उनसे कहा जा रहा है कि वो किस तरह के काम उनसे लेना चाहते हैं और वो नहीं करना चाहते, जिसके अंदर है यही कि वहाँ के जो वडेरे हैं अंदरून सिंध के, वहाँ के जो MPAs MNAs हैं, उनको आप एक तरह से उनकी जो बातें उनको आप जायज नाजायज उनको माने। साथ उनसे कहा जा रहा है कि जो मुखालफीन हमारे हैं उनको थोड़ा सा आप रगड़ा लगाएं। ये बाकी और दोनों की तरफ से यही इल्जाम है कि ये क्राइम रिंग्स में मुलव्वस हैं। अगले हिस्से में इससे जरा बात करेंगे। लाहौर शहर में अलहमरा में थिंक फेस्ट 2020 जो हुआ, और कई बातें हुई सियासत के मुतालिक, सकाफत के मुतालिक, किस तरह हुआ, बात करेंगे उसके ऑर्गेनाइजर याकूब बंगश से। रहिएगा हमारे साथ। को सोचने पर और सवाल करने पर थिंक फेस्ट 2020 ने मजबूर किया। सियासत के मुतालिक, अदब के मुतालिक, सकाफत के मुतालिक बात की गई। मेहमान को अक्रॉस द वर्ल्ड फ्लाइन किया गया अलहमरा सेंटर में। ये सब कुछ हुआ। आज हम बात करेंगे उसके एक मेन ऑर्गेनाइज़र के साथ, याकूब बंगश साहब हिस्टोरियन भी हैं, तज्जियाकार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया याकूब साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि ये थिंक फेस्ट का आइडिया कहाँ से आया और हम इसको मुल्क भर क्या देख सकेंगे आने वाले सालों में? जी बहुत शुक्रिया असद। ये जो थिंक फेस्ट के पीछे ख्याल था वो इस तरह से पैदा हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर जो मेन थिंकिंग है, जो अफकार ताज़ा, मतलब जो हमारा उर्दू टाइटल है, नई थिंकिंग डेवलप होती है थ्रू द यूनिवर्सिटीज, थ्रू पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स। मगर पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ की और पब्लिक की इंटरेक्शन कभी बहुत कम थी। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो पब्लिक के लोगों को आने भी नहीं देते अपने टॉक्स के अंदर। तो ये एक बड़ी दीवार खड़ी हुई थी बिटवीन द यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक, और जो हम ख़त्म करना चाह रहे थे, और चाह रहे थे कि जो अच्छी रिसर्च है वो लोगों में आम की जाए। तो एक इसका पहला ऑब्जेक्टिव ये था। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान में पिछले 10-15 साल के हालात की वजह से फॉरेन विजिटर्स बहुत कम हो गए थे, especially academics. तो जो दुनिया के बड़े नाम थे in terms of science, in terms of फॉरेन अफेयर्स या इस तरह से, वो बड़े कम पाकिस्तान में आते थे। तो अब चूंकि पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर है तो हम एक शोकेस करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान इज ओपन टू द वर्ल्ड फॉर डायलॉग, फॉर डिस्कशन, और पाकिस्तान के अंदर भी एक एपेटाइट है कि यहाँ आए लोग, डिस्कस करें और डायलॉग करें। तो इसके थ्रू हम दुनिया जहाँ के जो बड़े मुफक्किर हैं, जो बड़े थिंकर हैं, उनको हम पाकिस्तान लेके आते हैं। तो ये भी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था, ताकि एक इंक्यूबेटर टाइप की एक जगह बने। वो आजकल टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंक्यूबेटर लफ्ज बड़ा इस्तेमाल होता है, मगर थॉट्स का भी तो एक इंक्यूबेटर होता है। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो थिंक फेस्ट है ये एक थॉट्स का इंक्यूबेटर हो, ताकि पूरे पाकिस्तान में नए थॉट्स आएं और ये ग्राउंडेड थॉट्स आएं। बिकॉज अगर आप बाकी इवेंट्स पे देखें, बहुत ज़्यादा जो तज्जियाकार हैं वो आर्मचेयर तज्जियाकार होते हैं, हर एक का ओपिनियन है, मगर हम सॉलिड एकेडमिक्स को लेके आ रहे हैं, हम सीरियस किस्म के थिंकर्स को लेके आ रहे हैं, ताकि डिबेट और डिस्कशन का जो मामला है पाकिस्तान में आगे चल सके। अच्छा, कुछ जी शराजी साहब पूछें। बंगश साहब, आपने ये फेस्टिवल का इनेकाद करके वैसे लाहौर के कॉफ़ी हाउस की याद ताज़ा कर दी। एक तरह से वहाँ पे भी इसी तरह की डिस्कशन और डिबेट हुआ करती थी और दानिशवर बैठा करते थे। तो ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पे इस फेस्टिवल का मकासद क्या है, जो पाकिस्तान के अंदर इसका जो सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं, और फिर अगेन ये लाहौर तक महदूद रहेगा या फिर इसको एक्सपेंड करेंगे मुल्क के दीगर इलाकों में, बिलखसूस वहाँ पे जहाँ पे बड़े अरसे तक मिलिटेंसी रही है, बड़ी इंटॉलरेंस है, वहाँ पे बड़ी कंजेशन लोग फील करते हैं, डिस्कशन डिबेट का कोई माहौल बाकी नहीं रहा, तो इसको एक्सपेंड भी करेंगे या बस लाहौर तक और साल में एक दफा हुआ करेगा ये बस फेस्टिवल? जी आपने बिल्कुल एक बहुत ज़रूरी और अहम बात की। हमारा पूरा ख्याल है कि ये सिर्फ लाहौर तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि 2018 में हमने ये कराची में भी किया था, और हम चाह रहे हैं
یہ اس کے اوپر ہماری منسٹر آف ایجوکیشن سے بھی ہوئی ہے بات کہ یہ چھوٹے شہروں میں لے کے جائے, بیکاز لاہور یا کراچی یا اسلام آباد جیسے شہروں میں آلریڈی باقی بھی ایونیوز ہیں, اگرچہ یہ ان کو کمپلیمنٹ کرتا ہے, ریپلیس نہیں کرتا, بیکاز باقی جو ہیں وہ لٹریچر پہ فوکس کرتے ہیں, جس طرح کراچی لٹریچر فیسٹیول اور لاہور کا لٹریری فیسٹیول وہ لٹریچر پہ فوکس کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم جو ہیں وہ لٹریچر پہ فوکس نہیں کرتے, بیکاز یہ بہت فیسٹیول کر رہے ہیں اور بڑے اچھی طریقے سے کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہسٹری, پالیٹکس, اینتھروپولوجی, سوسیولوجی, ان سب ڈسپلنس پہ ڈبیٹ ہو, جو کہ پاکستان میں کافی حد تک اگنور کیے گئے ہیں. بلکہ سائنس میں بھی سیریس سائنس اور ریسرچ بیسڈ سائنس کو فروغ دیا جائے. فار ایگزامپل اس سال ہم نے کی نوٹ کے لیے بلایا تھا سر وینکی راما کرشن کو, جن کو 2009 میں کیمسٹری میں نوبل پرائز ملا تھا, اور ہم نے ان کو بلایا تاکہ آ کے وہ اپنی جینوم کی جو ڈسکشن ہے وہ ہمارے سائنٹسٹ سے کرے اور ہمارے عام لوگوں سے کرے, تاکہ ریئل سائنس کی ڈسکشن کو فروغ ملے پاکستان میں. تو ہمارا پورا پلان یہ ہے کہ یہ چھوٹے شہروں میں, اسپیشلی جہاں ملیٹنسی پہلے تھی, خیبر پختونخوا میں, ساؤتھ پنجاب میں, ناردرن سندھ میں, بلوچستان میں, یہ ہم تھنک فیسٹ لے کے جائیں, تاکہ وہاں بھی نئے تھاٹس کو فروغ ملے اور وہاں بھی لوگ سوچ سکے. بیکاز اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ویسے بھی اس طرح کی سوشل سپیسز بہت کنسٹرکٹ ہو گئی ہیں, تو جو اس طرح کی کام کرتا ہے اس پہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ وہ اس کا ایجنٹ ہے, وہ اس کا ایجنٹ ہے. وہ میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ بالآخر ہر ایک ایجنٹ ہونے کا جب الزام لگ جاتا ہے تو پھر بہت اچھا ہوتا ہے, بیکاز آپ ٹرپل کوادروپل ایجنٹ قرار دیے جاتے ہیں. مگر ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان میں لوگ آئیں اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کریں اور ڈسکشن کریں. تو ہمارا جو تھنک فیسٹ ہے اس میں 2-3 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی زبان ایک نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اردو آتی ہے آپ اردو میں بات کریں, انگریزی آتی ہے انگریزی میں, پنجابی, پشتو, سرائکی, جو بھی آپ کو زبان آتی ہے آپ اس کے اندر بات کریں. اور اگر آڈینس میں سے کوئی ہے جو انگریزی نہیں اچھی بول سکتے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سوال انگریزی میں پوچھے. یہ لینگویج بیریئر میرے خیال میں ختم ہو جانا چاہیے. دوسرا ہمارا ایک بہت ایک اسپیشل ہے کہ ہمارے یہاں کوئی اسپیکرز لاؤنج نہیں ہے. اکثر آپ لٹری فیسٹیولز میں دیکھیں گے پوری دنیا میں کہ اسپیکر اپنی بات کرتے ہیں اور پھر ایک لاؤنج میں چلے جاتے ہیں لوگوں کی نگاہ سے دور. ہم نے یہ بیریئر جو ہے بہت اہم بیریئر ختم کیا ہے اور سارے اسپیکرز عام لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں, لوگوں میں بیٹھتے ہیں, لوگوں میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, چائے پیتے ہیں, تاکہ لوگوں سے بات کی جائے. بیکاز یہ جو انٹریکشن ہے نا جو ختم ہو چکا تھا, یہ ہم ری اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں, تاکہ جو پبلک ڈیبیٹ ہے اس کے لیے ایک اسپیس جنریٹ ہو, ایک سیف اسپیس جنریٹ ہو, کسی کو ڈر نہ ہو, خوف نہ ہو کہ وہ جو بولے گا اس کے پیچھے کوئی ایجنسی لگ جائے گی یا اس کے پیچھے کوئی اور شخص لگ جائیں گے. ایک کریٹو قسم کی ڈیبیٹ ہو, بیکاز ہم سارے پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں. یعقوب بنگش صاحب بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہوا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے افتخار شرازی صاحب کو بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے اور اجازت دیں. کل تک خدا حافظ.